الكساء اليماني فغطيت به أنظر إليه وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام قال يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة فكأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء فما اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء قال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فقد قال علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء بنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء قال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط أمين جبرائيل وقال
السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ قال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. قال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق النبي استفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد صلوات. وفات کا دن گزرا ہے اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بی بی سیدہ کے حوالے محمد صلوات. زہرا کے جنازے پر شبر نے کیا نوحہ میں بھول نہ پاؤں گا. زہرا کے جنازے پر شبر نے کیا نوحہ میں بھول نہ پاؤں گا. امت نے تمہیں اماں امت نے تمہیں اماں ہر موڑ پہ تڑپایا میں بھول نہ پاؤں گا. ہاں اس راہ سے اماں گزروں گا بھلا کیسے. ہائے وہ گلی جس میں دیکھا تھا ستم میں نے ظالم کا تماچا ہے ظالم کا تماچا ہے وہ سرخ تیرا چہرہ میں بھول نہ پاؤں گا. ہاں دربار
دربار میں اماں میں دیکھ رہا تھا سب تحریر وہ نانا کی بکھری تھی زمین پر جب غاصب کا یوں ہنس ہنس کے غاصب کا یوں ہنس ہنس کے تم کو وہ خون لانا میں بھول نہ پاؤں گا افسوس کھڑی تھی تم بیٹھے تھے وہاں سارے جھٹلاتے رہے تم کو کیسے وہ مسلمان تھے ہاں تم بنت محمد ہو تم بنت محمد ہو کیا بھول گئی دنیا میں بھول نہ پاؤں گا ہے یاد مجھے اماں ہے یاد مجھے تم جب دربار سے لوٹی تھی صدموں سے کمر خم تھی بالوں میں سفیدی تھی بس میرے سہارے ہی بس میرے سہارے ہی رستہ وہ گزارا تھا میں بھول نہ پاؤں گا ہر ظلم سہا تم نے بابا کی حفاظت کی امت سے نہ ہو پائی تعظیم ولایت کی گردن میں رسن تھی اور گردن میں رسن تھی اور مظلوم میرے بابا میں بھول نہ پاؤں گا زہرا کے جنازے پر شبر نے کیا نوحہ میں بھول نہ پاؤں گا محمد وآل محمد صلی اللہ فاتحہ محمد آل محمد بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حضور ادائے اظہار عقیدت کے لیے اس وفات کی مناسبت سے ائمہ اطہار کے حضور اظہار تسلیت کے لیے بالاخص ان کی صاحبزادی بی بی ام الائمہ بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے حضور عرض تسلیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد صلی علی محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. خدا تعالیٰ نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہیں دیا کہ جو اللہ کی حقیقتوں کے بارے میں غفلت میں مبتلا رہتے ہیں. اس نے ہمیں یہ شعور نصیب کیا کہ ہم اپنے بارے میں سوچ سکیں، اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کریں. یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، یہ جہاں اور دسیوں رحمت کے ذریعے فراہم کرتا ہے، ان میں سے ایک ذریعہ یہ ذریعہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں سوچے، اپنے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرے. چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ. درود بھیجے محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعجل فرجہ. ظاہر ہے کہ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا پہلا ماہ مبارک رمضان نہیں ہے. ہم لوگ میری جیسے کسی عمر کا ہو تو وہ دسیوں ماہ رمضان گزار چکا ہوگا. کیا ہمیشہ ہر ماہ مبارک رمضان ہمیں ترقی دے کر گیا ہے؟ کیا ہر دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان سے پہلے کسی جگہ پہ تھے، ماہ مبارک رمضان کے بعد اس سے بہتر جگہ پہ آ گئے؟ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کیا؟ بہت سارے ماہ مبارک رمضان یوں ہی گزرے ہیں، اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ یہ بھی انہی میں سے ایک ہوں، کیونکہ دسیوں گزرے ہیں ایسے، یہ بھی گزر جائے گا. وقت کی طبیعت میں سیال ہونا ہے، ایک فلوئڈ کی طرح ہے، بہنے کی طرح، اسے کوئی روک نہیں سکتا. آپ کی میری عمر میں ہم لوگ دسیوں چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں. ویدر کنٹرول کر سکتے ہیں، ڈسٹینس کنٹرول کر سکتے ہیں. جس چیز پہ ہمارا مطلقاً کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ ہماری عمر ہے. اس میں گزرنا ہی گزرنا ہے. اچھائی میں گزارو، برائی میں گزارو، سختی میں گزارو، آسانی میں گزارو، خوش ہو، غم ہو، جو کچھ بھی ہے، اس میں اسٹاپ نہیں ہے. ایک اور جو بہت بڑی مشکل ہے، چیلنج ہے مجھے، کہ یہ بھی نہیں پتہ کہ ہے کتنا. کسی انسان کے پاس پانی ہو اور اس کو پتہ ہو کہ لمیٹڈ ہے، اس کو پتہ ہو کہ اس پانی کی ایک کوانٹٹی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ نہ پتہ ہو کہ کتنے عرصے تک اس پانی پہ چلانا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پانی ضائع کرے گا؟ کوئی عقل مند یہ کام نہیں کرے گا. یعنی اگر میرے پاس فرض کر لیتے ہیں، ایسے میں سوچ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی آپ کے پاس مثلاً 5000 لیٹر پانی ہے، 50,000 لیٹر پانی ہے، میں اور زیادہ کر دیتا ہوں، 5 لاکھ لیٹر پانی ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہے کتنے عرصے کے لیے. تو میرے پاس 5 لاکھ لیٹر ہوگا، لیکن کیا میں ضائع کروں گا؟ نہیں. اور کوئی مجھ سے کہنا کہ 5 لاکھ لیٹر ہے، بھائی کیا کنجوسی کر رہے ہو، تو میں اس کو یہ جواب میں کہوں گا کہ دیکھنے میں زیادہ لگ رہا ہے، لیکن اگر مجھے اس کے اوپر 50 سال چلانے پڑ گئے تب کیا ہوگا؟ اچھا، اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو 5 ملین لیٹر پانی دے دیتا ہوں اور آپ سے کہوں کہ اس پہ 500 سال چلائیں، 5 ملین لیٹر بھی کم ہو گیا نا. ہمیں پتہ ہے یہاں کے بعد ہماری زندگی کتنی ہے. ہمیں تو یہاں کا نہیں پتہ، تو وہاں کا کیا پتہ؟ یہاں کا نہیں پتہ کہ کتنی ہے. اچھا، وہاں کا پتہ ہے کتنی ہے؟ نہیں. صرف ایک بات پتہ ہے ہمیں، بہت لمبی ہے. 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 100-200 سال کی بات بھی نہیں ہے.
اصل میں 1,00,000 2 لاکھ سال کی بات بھی نہیں ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، اس سے لمبی ہے۔ جس کو خدا ہمیشہ کہے، ہماری عمریں 50 سال 60 سال 70 80 اس طرح کی عمریں نا ہماری، اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے لمبی عمر، ٹھیک ہے بھئی ہمارا ایوریج کیا ہے، پاکستان کے غریب لوگ 68 سال 68 70، جاپنیز میں چلے جاؤ 90، تو مثلا اگر کوئی جاپان میں کھڑے ہو کر کہے کہ اس کو بڑی لمبی عمر ملی تو ہم کہیں گے 100 تو کراس کر گیا ہوگا، کیونکہ جاپانی عام 88 ایئرز 90 ایئرز جیتا ہے، تو اگر وہ کہے کہ لمبی عمر ہے تو اس کا مطلب ہے 100 تو نکال ہی لے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا ہم لوگ ہیں 68 70، ہم سے کوئی کہے کہ بھئی لمبی عمر جیا تو ہم کتنی عمر سوچیں گے؟ ہم لوگ 68 70 کے یہاں پہ نارمل زندگی، اگر ہمارے ہاں کوئی یہ کہے یہ لمبی عمر جیا ہے تو ہم کیا سوچیں گے؟ 80 سال 90 سال 100 بہت بڑی بات ہے، صحیح ہے۔ اچھا اگر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے آئیں جو طوفان سے پہلے 950 سال قرآن کریم کے صریح آیت کے مطابق تبلیغ کر چکے تھے، طوفان سے پہلے 950 سال، صحیح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان نوح سے پہلے 950 سال تبلیغ کر چکے تھے، وہ تشریف لائیں اور کہیں کہ میرا کوئی صحابی لمبی عمر جیا ہے، تو اب کتنی لمبی عمر ہوگی؟ بھائی آپ خود 950 سال طوفان سے پہلے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لمبی عمر جیا، 1,500-2,000 تو لگا ہی لو پھر، اس کا مطلب ہے، صحیح ہے نا۔ جو سولر سسٹم میں ہم بیٹھے ہیں اس کی زندگی ہے 5 ارب سال، لگ بھگ 5 بلین ایئرز، اور جس نے پورے سسٹم میں اور آپ بیٹھے ہیں انکلوڈنگ آل گیلیکسیز، اس کی عمر ہے 13.8 بلین ایئرز، صحیح ہے۔ اور جس خدا نے اس سسٹم کو بتایا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ بہت چھوٹا ہے، اور ہماری زندگی کو کہہ رہا ہے آگے بہت بڑی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس نے یہ سسٹم بنایا ہے 13.8 بلین ایئرز اس سسٹم کو گزر چکے ہیں، جس نے اس سسٹم کو بنایا خدا، وہ یہ کہتا ہے یہ جو دنیا ہے نا تمہاری، یہ کھیل کود سے زیادہ نہیں ہے، 13.8 بلین ایئرز، صحیح ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے جو اس کے بعد آئے گی نا تمہاری زندگی، وہ ہمیشہ کی ہے، بہت لمبی ہے۔ اب وہ 1,00,000 2 سال ہوگی کیا؟ وہ 13.8 بلین ایئرز کو کہہ رہا ہے یہ کھیل کود ہے، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کو دنیا کے سامنے نازل ہوئے بھی 1400 سال ہو رہے ہیں، اور خدا متعال جب قیامت کا ذکر فرمایا تو کہتا ہے الیس الصبح بقریب، کیا قیامت قریب نہیں ہے؟ 1400 سال تو ہو گئے ہیں، صحیح ہے۔ تو خدا متعال فرمایا یہ تو فاصلہ بہت قریب ہے، اور وہ جو ہماری زندگی ہے وہاں کے لیے اسے فرماتا ہے خالدین فیہا، تم نے ہمیشہ وہاں رہنا۔ وہ 1400 سال کو کہتا ہے قریب ہے، صحیح۔ تو کتنی زندگی ہوگی ہماری وہاں پہ؟ ان امیجنیبل ہے، ہمیں نہیں معلوم، حقیقت یہ ہے۔ 5 ملین لیٹر پانی آپ کے پاس ہو اور آپ کو نہ پتا ہو کہ ابھی کتنا عرصہ استعمال کرنا ہے تو آپ کو کم لگتا ہے۔ جو ابدی زندگی ہے اس کے لیے کیا ذخیرہ اب تک جمع کیا ہے کہ اتنے مطمئن ہے؟ کیا جمع کیا ہے؟ کیونکہ اطمینان کیوں ہے ہمارے اندر؟ بھائی اگر یا تو یہ بولو کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ چھوٹی سی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا جس نے یہ سسٹم بنایا ہے وہ 13 بلین ایئرز کو چھوٹا کہتا ہے، ہماری زندگی کو بڑا کہہ رہا ہے، نہیں معلوم وہاں کیا ہے۔ اچھا کچھ لوگ ہیں جو دونوں زندگیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، کچھ لوگ، ہم لوگ اس دنیا کے لوگ ہیں، اس دنیا کو بھی اچھی طرح نہیں جانتے۔ یعنی ہم میں سے اگر کوئی ایک انسان یہاں پر ہو دنیا کے اندر، آج کی دنیا کے اندر، اور وہ یہ کہے میں دنیا کے سارے علوم جانتا ہوں، بلا شک و شبہ یہ آدمی کریزی ہے، یہ آدمی کوئی عقل مند انسان نہیں ہوگا، ہم سب کو معلوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو پوسٹ ڈاک فیلڈز ہیں، یعنی پی ایچ ڈی کے بعد کی جو فیلڈز ہیں،
اس میں 24 گھنٹے میں جو میٹیریل پی ایچ ڈی لیول کا ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو پڑھنے کے لیے کئی ہفتے اور مہینے چاہیے ہوتے ہیں ایک فیلڈ کے اندر. مثلا فرض کریں آپ کی فیلڈ فارمیسی ہے, آپ فارمیسی میں پوسٹ ڈاک لیول کے تھیسسز جو 24 گھنٹے میں ڈیولپ ہو رہے ہیں, اگر آپ صرف ان کو پڑھنا چاہیں تو آپ کو کئی ہفتے وقت چاہیے ہے ایک فیلڈ میں, اسپیشلائز فیلڈ آپ کی ہے, آپ اس کے سارے تھیسس نہیں پڑھ سکتے. پوسٹ ڈاک تھیسس کی بات کر رہا ہوں, ماسٹرز اور گریجویشن وغیرہ کی تو چھوڑ ہی دو, ٹھیک ہے. اب کوئی ہو سکتا ہے جو کہ میں دنیا کا سارا علم رکھتا ہوں, اپنی فیلڈ کا نہیں رکھتا, تو وہ دنیا کا سارا علم کہاں سے رکھے گا؟ تو ہم اپنی دنیا کو جانتے ہیں کیا؟ نہیں, کنفرم نہیں جانتے. کوئی کہے بھی کہ میں جانتا ہوں تو وہ, میں نے عرض کیا, وہ عقل مند انسان نہیں ہوگا یقیناً. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس دنیا کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں, اس دنیا کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں, دونوں کو جانتے ہیں. بلکہ انہوں نے فرمایا کہ میں زمین کے راستوں کے مقابلے میں آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں. اور یہ آسمان ہمارا والا آسمان نہیں ہے, ان کا آسمان ہمارا کاسمک سسٹم نہیں ہے. ان کا آسمان یہاں سے نکلی بھی ایک جگہ ہے, اس 13.8 بلین ایئرز اولڈ سسٹم سے نکلی بھی ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں, بڑے انٹرسٹنگ بات ہے, تھوڑا سا اس میں ایک ٹاپک انوالو ہوگا, لیکن بہرحال دیکھتے ہیں اس کو بھی. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد محمد. مجھے یہ بات بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے ہمارے سسٹم کے معاملے میں. اس سسٹم کی جو زندگی ہے وہ 13.8 بلین ایئرز ہے, 13.8 ارب روپے. میں روپے اس لیے کہتا ہوں, ہم لوگ روپے کے علاوہ کچھ سمجھتے ہی نہیں. 13.8 بلین ایئرز یہ اس سسٹم کی لائف ہے. یہ سسٹم کہاں تک گیا ہوا ہے, کہاں تک گیا ہوا ہے؟ تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. جہاں بگ بینگ ہوا تھا 13.8 بلین ایئرز پہلے, تو اس وقت چیزیں پھیلنا شروع ہوئی تھیں. اچھا فرض کر لیتے ہیں وہ ساری چیزیں اسپیڈ آف لائٹ سے پھیلنا شروع ہوئی تھیں. اسپیڈ آف لائٹ جو 3 لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں, ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, ذرا سے دیکھیے گا, آپ انجوائے کریں گے. اگر بگ بینگ کے وقت ساری چیزیں اسپیڈ آف لائٹ سے پھیل رہی تھیں, ٹھیک ہے, اب ہو گئے 13.8 بلین ایئرز, ٹھیک ہے. تو اگر میں یہاں سے کھڑے ہو کر دنیا کے آخری کونے تک ایک لائٹ مارنے کی کوشش کروں تو لائٹ اس آخری کونے تک کتنی دیر میں پہنچے گی؟ 13.8 بلین ایئرز میں. یعنی اگر ساری دنیا ایکسپینشن ہوتے وقت اسپیڈ آف لائٹ سے پھیلی تھی اگر, تو میں آج یہاں کھڑے ہو کے لائٹ ماروں کہ میں دنیا کے جہاں تک بھی ہے آخری کونے پہ اپنی لائٹ پھینک دوں, تو اس لائٹ کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچنے میں 13.8 بلین ایئرز لگیں گے. صحیح ہے. عجیب بات یہ ہے کہ دنیا جہاں تک پھیلی ہوئی ہے وہ 46 بلین لائٹ ایئرز پر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی بھی ٹائم پر ایکسپینشن اسپیڈ آف لائٹ کے 3 ٹائمز ہوا ہے. کسی بھی ٹائم پر ایکسپینشن اسپیڈ آف لائٹ کے بھی 3 ٹائمز ہوا ہے. اس وقت دنیا کے دوسرے کونے پہ اگر لائٹ پھینکنی ہے تو اسپیڈ آف لائٹ سے 46 بلین ایئرز لگیں گے اگر لائٹ وہاں پہنچنی ہے. اتنی بڑی دنیا ہے یہ. 300 کلومیٹر فی سیکنڈ لائٹ ٹریول کرتی ہے, 46 ارب سال لگیں گے اس کو وہاں پہنچنے میں. اتنی بڑی دنیا کو بنانے والا خدا کہتا ہے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اور مولا فرماتے ہیں میں آسمان کے راستوں کو اس سے زیادہ جانتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ان کی زمین ہے, یہ جو 46 بلین لائٹ ایئرز تک ہے نا, یہ ان کی زمین ہے, ان کا آسمان کچھ اور ہے. اچھا ہم نے وہاں جانا ہے اور وہ ان دونوں کو جانتے ہیں, اس زمین کو بھی جانتے ہیں جو 46 بلین لائٹ ایئرز تک گئی ہوئی ہے, اور آسمان کو بھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ ہمیں ایک بات کہہ رہے ہیں, مرنے سے پہلے تیار ہوئے بغیر نہیں مرنا, کام سخت ہے.
صحیح. اچھا اب میں سوچ رہا ہوں ہمیں اطمینان کس چیز نے دیا ہوا ہے؟ ہم نے کیا سوچا ہوا ہے؟ کیا سوچ کے ہم بیٹھے ہیں؟ کیوں اس ماہ مبارک رمضان میں کون سا تیر مارا ہے جس سے ہم لوگ سکون میں ہیں؟ کیا سوچا ہوا ہے ہم نے؟ تو میں کیٹیگریز بناتا ہوں اپنی کہ ہم لوگ کیا ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل. بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ باتیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، ان کے نزدیک کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی. کیوں امپورٹنس نہیں رکھتی؟ انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا ہوا. ماریں گے کیا ہوگا، مولوی لوگ ہر وقت خبریں سکھاتے رہتے ہیں، دنیا دکھاتے رہتے ہیں، دیکھا جائے گا. ابھی کوئی بیوقوف کرونا کے معاملے میں بھی یہ کرے نا تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں کہ کیا دیکھا جائے گا، انڈیا دیکھ رہے ہو کہاں پہنچ گیا ہے. صحیح ہے. جو قوم کرونا کو اگر کوئی ایسے ٹریٹ کرے تو گالیاں دیتی ہے اسے، وہ موت کو کہتی ہے دیکھا جائے گا. کرونا ایک دفعہ مارے گی، صرف ایک دفعہ. اس زندگی میں اگر بگڑ گیا معاملہ، موت نہیں ہے پھر وہاں موت رحمت ہے. خدا نے مطلب فرماتا ہے ہر وقت موت کی آرزو کریں گے، موت نہیں آئے گی. یا الہی کیا مصیبت ہے وہاں پر. خود قرآن کریم فرما رہا ہے ہر روز موت کی آرزو کریں گے، یہ موت نہیں آئے گی انہیں. یہ سمجھ رہے ہیں ہم مر جائیں گے، ہم مرنے بھی نہیں دیں گے انہیں. تو میں ایک تفصیلات آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو لے کر ٹارچر سیل کھول دیا انہوں نے. تفصیل کیا بتایا. اچھا کچھ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں دیکھا جائے گا. ہاں ٹھیک ہے دیکھ لینا، خدا بھی یہی کہتا ہے. ان سے کہو یہ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کون دیکھے گا. تو اگر کوئی اس کیٹیگری میں ہے جو یہ کہہ رہا ہے مروں گا تو دیکھ لوں گا، تو خدا بھی کہہ رہا ہے ہاں میں بھی دیکھ لوں گا. آؤ دیکھتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں تمہیں. یہاں کی ہڈی کا درد برداشت نہیں کر سکتے ہم، یہاں کا کان کا درد برداشت نہیں کر سکتے. گردے میں 3 mm کی پتھری ہو جائے، اس سے اوپر سے نیچے اچھل کود مچاتے ہیں. صحیح ہے. اور خدا سے کہہ رہے ہیں تو اپنا عذاب لا میں دیکھوں گا. او بھائی تم کو کس احمق نے یہ ترکیب سکھائی ہے؟ تم کہاں دیکھ سکتے ہو؟ نہ تمہاری باڈی میں طاقت ہے، نہ تمہاری روح میں طاقت ہے، نہ تمہارے نفس میں طاقت ہے. تم یہاں کی جو 50-60 سال کی زندگی، اس کی سختی جو لمیٹڈ 10 لمٹ لگاؤں تب اس کے برابر نہیں پہنچے گی جو وہاں پر ہے. وہ نہیں جھیل پا رہے یار تم. اور تم کہتے ہو میں مرنے کے بعد دیکھوں گا. کس کو دیکھو گے؟ خدا کو دیکھو گے. اصل برزخ کی مشکلات میں سے ایک مشکل کیا ہے یہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں برزخ کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ بندہ جو عذاب میں ہوگا اس کا خدا سے کنیکشن ہی نہیں ہوگا. دیکھے گا کب؟ یعنی مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ بڑا عجیب یہ جملہ ہے، میں بہت زیادہ بولتا ہوں، یہ بار بار میں ریکارڈ بھی کروا لیتا ہوں. لوگ سنتے ہوں گے کہیں گے یہ اس کو 2-4 جملے آ جاتے ہیں تو یہ بار بار بولتا رہتا ہے. مثلا بیان کرتے ہیں آیت اللہ جوادی احمدی، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہوتا مسلمان ہے، اپنی لائف میں خدا کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، رسول کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، دین کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. جب موت آتی ہے تو موت اس کی جو سارے اوپر چڑھی ہوئے رنگ ہوتے ہیں انہیں چھانٹ دیتی ہے. مثلا میرا نام علی مرتضیٰ ہے، میرا CNIC ہے، CNIC مجھے رٹا ہوا ہے سب کو. صحیح. یہ میری ذات کا حصہ ہے CNIC؟ نہیں. اگر میں پاکستان میں نہیں ہوتا تو CNIC نمبر بھی نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا. صحیح ہے. یہ میری ذات کا حصہ ہے؟ نہیں. یہ اوپر سے کلر ہے جو چڑھا ہوا ہے. موت کے بعد یاد رہے گا یہ؟ موت کے بعد نہ دنیا ہوگی، نہ پاکستان ہوگا، نہ پاکستان کی گورنمنٹ ہوگی، اس کا CNIC ایشو ہوا کہاں سے باقی رہے گا؟ ٹھیک ہے، نکل جائے گا نا، یہ چھٹ جائے گا. صرف CNIC نہیں چھٹے گا، ہر وہ چیز جو میری زندگی میں کم امپورٹنٹ تھی وہ میرے دماغ سے چھٹ جائے گی. تو آیت اللہ جوادی احمدی کہتے ہیں کچھ لوگ مریں گے کئی ہزار سال تک عذاب میں جانے کے بعد ان کو یاد آئے گا ہم کوئی خدا مانتے تھے، ہمیں خدا مانتے تھے، کوئی نبی تھا ہمارا، ابھی نام یاد نہیں آ رہا ہے،
ابھی کئی اور 1000 سال لگیں گے تو یاد کر پائے گا اچھا ان کا نام یہ تھا. پھر کہیں چیپٹر شروع ہوگا کہ ابھی شفاعت ملنی ہے نہیں ملنی ہے. یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے نا کہ بھئی شب اول قبر ہم سے پوچھیں گے تمہارا رب کون تھا, تو بندہ کہتا ہے میں کھٹ سے بول دوں گا اللہ. کہاں بولو گے, شاید چھٹ چکا ہوگا. یہ تو موت کی مصیبت ہے. اگر یہ نہ ہو تو شب اول قبر کا کون سا امتحان بھی ہے؟ امتحان کیا ہے؟ پیپر آؤٹ ہوا ہوا ہے, جواب سب کو پتا ہے, وہ تو ہم نے اس کی کپڑوں پہ اور لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے, کفن کے اوپر سب کے لکھا ہوا ہے وہی سب کچھ, تو وہ اٹھے گا یوں کر کے پڑھ لے گا. یہ ہونا ہے کیا؟ پھر شب اول قبر کوئی فیل کیوں ہو رہا ہے احمق؟ اس لیے فیل ہو رہا ہے کہ یہ موت سب جھاڑ دیتی ہے. سارے جس کو ہم لوگ عوارض کہتے ہیں, جو اوپر سے چڑھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, سب چھٹ جاتی ہیں. لوگوں کو اپنے بچوں کے نام یاد نہیں رہتے برزخ میں. کیوں؟ ایک تعلق تھا, اتنا زیادہ بھی نہیں تھا, تھا ایک تعلق, ٹھیک ہے. خدا یاد کہاں رہتا ہے پھر؟ کس کو یاد رہے گا؟ جس نے اپنی زندگی میں خدا کو ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے. تو مثال کیسی ہے؟ مثال کہتے ہیں یہ حج, طواف. تو جب آپ حج کرنے جاتے ہیں, میں بھی گیا, تو مثلا ہم خانہ کعبہ کے گرد 7 دفعہ چکر لگا رہے تھے. کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ خانہ کعبہ کے گرد 7 دفعہ چکر کیوں لگاتے ہیں؟ کہا یہ ہم خدا سے کہہ رہے ہوتے ہیں خدایا ہمارے نزدیک تیرا حکم ایسے ہی امپورٹنٹ ہے جیسے طواف میں تیرے گھر کے گرد گھوم رہے ہیں, ساری زندگی تیرے حکم کے گرد گھومیں گے. صحیح؟ ہم ایسے ہیں نہیں ہیں, صاف سی بات ہے. اگر ہم ایسے ہوتے تو یہ ملک یہاں ہوتا, ہماری آبادیاں یہاں ہوتی, اس میں اتنے ظلم ہوتے, اس میں ناانصافی ہوتی. اگر ہم واقعاً ایسی ہوتے کہ ہم خدا کے حکم کے گرد گھوم رہے ہوتے. اب یہ بتاؤ پورے پاکستان میں اگر 20 کروڑ لوگ ہیں نا, ان میں سے کم از کم مرے سے مرے 1.5 کروڑ نے تو حج کیا ہی ہوگا, عمرہ کیا ہوگا. صحیح ہے؟ ان میں سے کتنوں کا طواف قبول ہوا ہوگا؟ کتنوں کی زندگی میں حکم خدا بیچ میں ہے؟ حاجی کتنے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں؟ پروپورشنلی 1% بھی نہیں ہے, اگر اس حساب سے حاجی طے ہو رہا ہے. چلو وہ تو گئے جہاں کہیں بھی گئے, ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں یہ سوچنا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے بول کے چلا جاؤں گا, اچھا میرا کام پورا ہو گیا. بھائی اگر میں یہ بولنے کے لیے دین سیکھ رہا ہوں تو مجھے اس دین سے کچھ نہیں ملنے والا. پھر اصل کام کیا ہے؟ اصل کام بولنا تھوڑی ہے, اصل کام کرنا ہے. وہ جو مثلا ہمارے پاس قرآن کریم میں آیہ کریمہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ایک ذرہ نیکی کرے گا وہ دیکھے گا. اس نے لکھا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے مَن يَعْمَلْ, کوئی عمل میں ایک ذرہ نیکی, نہ کہ مَن يَقُول اور مثلا مَن يَعْتَقِد, کوئی ایک ذرہ نیکی اعتقاد رکھے گا. اعتقاد پہ نہیں ہے, وہ عمل پہ ہے. کہنے کے اوپر نہیں ہے, عمل کے اوپر ہے. دکھاوے کے اوپر نہیں ہے, سچے عمل کے اوپر ہے. تو بھائی ہماری کہانی واقعاً مشکل ہے, یہ ہم لوگ مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں صرف. اچھا ابھی ہمارے پاس, میں اس چیپٹر کو نہیں چھیڑتا ہوں, واقعاً کبھی کوشش بھی نہیں کرتا ہوں چھیڑوں, لیکن ہم سب کے ذہن میں شفاعت مل جائے گی, معاملہ صحیح ہے. شفاعت کا انصار ہے نا ہم سب کو. کون عقل مند ایسا ہے جو کہے گا میں شفاعت کے بغیر آخرت گزار لوں گا؟ یہاں میں اس کا دم تو ہے ہی نہیں. اصل ایک مشکل ہے یہاں پہ, صرف ایک مشکل ہے. شفاعت کے جو ہم لوگ مذاق کہتے ہیں, شفاعت کے منکر پہ لعنت بے شمار. مسئلہ سارا یہ وہ یاد رہے تو شفاعت ملے گی. ابھی تو آیت اللہ جہادی آپ نے کہہ رہے خدا دماغ سے نکل جائے گا, نبی دماغ سے نکل سکتا ہے, شفاعت کہاں رہے گی پھر؟ وہ برزخ کا احوال میں بتاتے ہیں, کہتے ہیں مثلا برزخ میں کوئی آدمی ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک بہت اچھی کتاب ہے, بہت زیادہ آج کل میں اس کو ریفر کر رہا ہوں, تو اس میں کچھ لوگوں کے احوال لکھے ہیں جو برزخ مرے, برزخ میں گئے, پھر وہاں سے واپس آ گئے. ہوتا ہے, لائف آفٹر ڈیتھ ہوتی ہے. تو وہ گیا برزخ میں, واپس آ گیا. تو وہاں سے واپس آ کے کسی نے اس سے پوچھا کہ تم جب اتنے سخت عذاب میں تھے تم نے خدا کو کیوں نہیں پکارا؟ تو خدا ارحم الراحمین ہے, خدا کو پکار لیتے. کہنے لگا یہ پوائنٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں 1,00,000 چند ہزار سال برزخ میں تھا, خدا یاد کہاں آیا؟ کہ
میرے دماغ میں آئے نہیں کہ خدا ہے. تو اس نے کہا کیسی باتیں کرو, تمہیں نہیں یاد آیا کہ خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں, کئی ہزار سال گزرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ خدا تھا. اس کے بعد مجھے سمجھ میں آئی کئی ہزار سال کے بعد کہ میں خدا کو پکار سکتا ہوں. پھر پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزر گئے, تب میں نے ایک دفعہ خدا سے التجا کی, خدا مدد کر دے میری, تو مجھے مدد ملی. صحیح ہے. اچھا اب سوال یہ کہ یہ بندے خدا کے ساتھ کیسے ہو گیا کہ یہ 27,000 30,000 سال گزار گیا, تو اس احمق کو پھر یاد آیا کہ خدا تھا ایک. اس کے ساتھ ہوا کیوں ہے؟ سوال یہ کہ اس نے ہر روز خدا کو پکارا تھا کیا؟ اور اگر کوئی یہاں ہر روز خدا کو نہیں پکار رہا تو وہاں خدا اسے کیوں اجازت دے کہ وہ اسے پکار لے؟ تو یہاں اپنے آپ کو پتھر بنائے ہوئے ہے خدا کی نشانیوں کے سامنے, خدا اسے وہاں آنکھیں نہیں دیتا ہے. ربی لما حشرتنی اعمی, خدا تو نے مجھے اندھا کیوں خلق کیا؟ خدا نے متعال فرمائے گا کہ جب ہم نے دنیا میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں تھیں تو تم نے آنکھیں پھیر لی تھیں. ہم آنکھیں یہاں پہ اس کو دیتے ہیں جس نے وہاں پہ ہماری آنکھوں کو صحیح استعمال کیا تھا. تم نے وہاں پہ اپنی آنکھیں صحیح استعمال نہیں کی تھیں, یہاں آنکھیں کیوں دیں؟ یہاں پہ تم نے خدا کو پکارا تھا. ہم تو پکارتے ہیں تو چلتے پھرتے پکارتے ہیں, 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں, ہمیں خود پتہ نہیں چلتا کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی. اس نماز پہ برزخ میں خدا سے کنیکشن مل جائے گا. یہ تو یہاں سے اٹھ کے اوپر پہنچ جائے بڑی بات ہے. بلکہ ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے, بہت سخت روایت ہے. آدمی سوچے تو واقعا سمجھ میں نہیں آتا اپنا ہوگا کیا. روایت میں یہ ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں, وہ نمازیں اوپر جاتی ہیں اور وہ نمازیں کپڑوں میں لپیٹ کر انہی کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں. تو وہ نمازی کہتا ہے یہ کیا ہوا, میری نماز کیوں اوپر نہیں گئی, کیوں قبول نہیں ہوئی؟ تو جواب میں آتا ہے کہ تم نے نماز میں خدا کو سوچا تھا کیا؟ کس کے لیے نماز پڑھی تھی؟ جب تم نے نماز میں خدا کو سوچا ہی نہیں تھا, تمہیں ایک پریکٹس ہو گئی ہے, تمہاری ایک عادت بن گئی ہے, نہیں نماز پڑھتے تو تم پریشان ہو جاتے ہو, اس خاطر تم کھڑے ہو کے 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہو. یہ نماز کہاں اوپر جانے والی ہے؟ اسی لیے تو ہمارے پاس وہ دعا میں اللہ کہ اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں من صلاۃ لا ترفع, ایسی نمازوں سے جو اوپر نہیں جائیں گی. تو بھائی ہمارا ہوگا کیا؟ شفاعت پہ سارا انحصار ہے نا. شفاعت اس کو ملے گی جس کو یاد رہے گا کہ مولا علی تھے. اچھا آپ کہیں گے بھائی میں کہوں گا میرے نام علی مرتضیٰ ہے یار, اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بھول جاؤں گا؟ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ظاہر کے اوپر چلتی ہیں, ظاہر پہ چلتی ہیں. وہ کیسے؟ مثلا فرض کر لیں جناب علی میں دنیا میں گیا, میں نے مولا امیر المومنین کی زیارت کی نجف اشرف جا کر, صحیح ہے. اب میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ میں مولا کے روضے کے برابر میں کھڑا ہوں, تو میرا مولا کے روضے سے ڈسٹینس کتنا ہے؟ a few feet, صحیح ہے. یہ دنیا میں چل جاتا ہے. صدام حسین بھی گیا تھا. کون سا دنیا کا ظالم ہے جو مسلمان ظالم جو خانہ کعبہ نہ گیا ہو؟ ہمارا زولق بھی گیا تھا, حجاج بن یوسف نہیں گیا تھا, یزید نہیں گیا تھا, سب گئے تھے. خانہ کعبہ سے کتنے فاصلے پہ کھڑے ہوتے تھے, بدبخت دروازے کھلوا کے اندر جاتے تھے. یہ قیامت کے دن خدا کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں. دنیا میں یہ چکر چلتا ہے, وہاں نہیں چلتا. وہاں کس بیس پہ چلتا ہے؟ وہاں صرف لیاقت کی بیس پہ چلتا ہے. اندر وہ تھا جس کے تم ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو تو پھر تمہارا ساتھ چلے گا. اس کو ہم کہتے ہیں شفاعت, ساتھ چلنا. یہ ساتھ چلنا اس کو ملے گا جس کے پاس اندر کوئی سبسٹنس ہوگا, ساتھ چلنے کے قابل ہوگا, ورنہ ساتھ چلنا نہیں ہے. یہ ساتھ چلنا ایک منیمم کنڈیشن ڈیمانڈ کرے گا ہم سے کم اتنا تو لے کر آؤ, اس کے بعد تمہیں ہم ساتھ لے کے چلیں گے کہیں پہ. اگر یہ نہ ہو, اب ایک آدمی کہے نہیں انکنڈیشنل ہے, واللہ قرآن کے خلاف ہے یہ بات. میں ایسی مذاق میں کہا تھا جو منکر شبہات لانا تو اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اگر مجھ سے کوئی یہ کہنا یہ انکنڈیشنل ہے تو میں اس سے کہوں گا سورہ طٰہٰ پڑھو. سورہ طٰہٰ میں ایک جگہ کے اوپر خدا متعال بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو مجھے یاد آتا ہے آیت نمبر 42 ہے میرا خیال ہے,
تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر. سقر جہنم کا کوئی بہت ہی خطرناک مقام ہے، بہت ہی خطرناک گھاٹی ہے. ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم کی اس گھاٹی میں لے کر آ گئی؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. پھر میں عرض کرتا چلوں، ایک ہوتا ہے نماز پڑھتا ہوں، ایک ہوتا ہے نماز پڑھتا ہوں، ایک ہوتا ہے نماز قبول ہوتی ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پھر میں معذرت کے ساتھ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اتنے غلط نام کو بار بار کہنا صحیح نہیں. یزید بھی نماز پڑھتا تھا، یزید بھی حج پہ جاتا تھا، حج قبول ہوتا تھا اس کا. پڑھنا ایک مسئلہ ہے. مصلی ہوتا ہے کون ہے؟ مصلی وہ ہوتا ہے جس کو خدا ہی لقب دیتا ہے تو مصلی ہے. ہم لوگ لقب دیں تو کیا، ہم تو ہر آدمی کو حاجی کہتے ہیں یار. ہمارے حاجیوں کو دیکھ لو. فرمایا لم نکو من المصلین، ہم لوگ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. لم نکو نطعم المسکین، ہم لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اگر کوئی دکھاوے میں کھلائے تو خدا اسے قبول کرتا ہے؟ نہیں. ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کنا نکذب بیوم الدین، ہم یوم دین کا انکار کرتے تھے. زبان سے انکار کرتے تھے؟ نہیں، روح سے اگنور کر کے. خدا مختار فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی شفاعت کرنے والی کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. کلوز ہو گیا چیپٹر. اس کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت قطعاً ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت. لیکن اس کے لیے بھی کچھ جتن کرنا پڑے گا کہ ساتھ چلنے کے قابل ہو جائیں، پھر وہ لے کے جائیں گے ہمیں کہیں. ہم نہیں جا سکتے اس راستے کے اوپر، لیکن ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اور وہ کچھ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ میں نے عرض کیا میں جاؤں فزیکلی عراق میں مولا کے روضے تک کھڑا ہو جاؤں، یہ مجھے معاملہ صحیح ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے. دنیا میں ظاہری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جیسے آپ اس دنیا سے نکلتے ہو سارے ظواہر ختم ہو جاتے ہیں. صرف کیا رہ جاتا ہے؟ سبسٹنس، جو اندر ہے، جو آپ کی اور میری روح میں پینیٹریٹ کر چکا ہے، بس وہ باقی رہتا ہے. صرف وہ طے کرے گا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ دعوے طے نہیں کریں گے، یہ فزیکل جرنیز، ٹریولنگز، یہ سب طے نہیں کرنے والی. جو ہمارے اندر سبسٹنس ہے وہ طے کرے گا. مثلا کیا ہے؟ جس پہ وہ خوش ہوتے تھے، اگر ہم وہی ہیں کہ ان کے کیے پہ خوش ہوتے تھے، وہ کچھ کر کے خوش ہوتے تھے، ہم بھی وہی کر کے خوش ہوتے ہیں. وہ کچھ کرنے پہ سخت ناراض ہوتے تھے، خدا نہ کرے میں ان میں سے کسی کام کو کر کے خوش ہوتا ہوں، پھر میرا حق ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں. پھر میرا حق کہاں سے ہوا؟ یہ مشکل ہے. اب مجھے اور آپ کو، میں یہاں پہ اس کو اینڈ پہ لے کے جاتا ہوں، مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی پوری زندگی میں در حقیقت جد و جہد یہ کرنی ہے، کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ بھائی ہمارے پاس سبسٹینشل کوئی چیز ایسی ہو جو ہمیں اچھوں کی لائن میں کھڑا کر لے. اچھا یہاں پہ ایک اور مشکل ہے، اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر دوں اور پھر آپ کی ذہن میں تمام کروں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد. ایک مسئلہ ہوتا ہے اچھے کام کرنا. میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، خدا کی ڈیمانڈ ہم سے اچھے کام کرنا پہلے ہے یا برے کام نہ کرنا پہلے ہے؟ خدا کی ڈیمانڈ ہم سے کیا ہے؟ پہلے ہم اچھے کام کریں یا پہلے برے کام نہ کریں؟ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے خدا ہم سے؟ اچھا مثلا میرا ذہن کیا سوچے گا؟ معذرت کے ساتھ میرا ذہن یہ کہے گا کہ آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ ٹینشن میں آ جائے، فریش ہو جائیں گے. میں کافی بمباری کر دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں کہ میں سارا نذیر بن کے آؤں، تھوڑا سا بشیر بھی بنوں تاکہ معاملہ بالکل ہی خراب نہ ہو جائے. تو وہ کہے گا مولانا تو آج صرف جہنم ہی دکھانے کا طے کر لیا تھا. اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا. اللہ نے ہمارے ساتھ کیا طے کیا ہے؟ بخشنے کا یا عذاب کرنے کا؟ بخشنے کا. اللہ نے ہم سے طے کیا کہ میں رحمت دکھاؤں گا.
کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے ہم سے رحمت طے کی ہے۔ بہت بدبختی چاہیے انسان اس خدا سے رحمت نہ لے سکے جس نے رحمت دینا طے کیا تھا، بہت بدبختی چاہیے۔ تو انسان تھوڑی سی بھی اگر صحیح کر لے تو معاملہ حل کر لے گا، لیکن کیا کرے، سب سے امپورٹنٹ ہے کیا کرے۔ وہ ایک بندہ تھا، وہ بڑا عابد و زاہد مشہور تھا، بہت عابد و زاہد مشہور تھا معاشرے کے اندر۔ ایک زمانہ تھا ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر، کبھی بے دینی چل جاتی ہے، کبھی ایک زمانے میں دینداری چل جاتی ہے، پھر کبھی دینداری میں ایک چیز چل جاتی ہے، دوسری چیز، کبھی صوفیوں کا دور آتا ہے، کبھی فقہا کا دور آتا ہے، یہ ہمارے یہاں چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال ایک معاشرہ تھا، اس میں ایک آدمی بڑا مشہور تھا، عابد زاہد قسم کا۔ تو اس کو ایک آدمی نے دیکھا کہ دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے زندگی بھر میں۔ تو وہ گیا، وہ مسجد میں گیا، یہ کیا، وہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اس کے بعد وہ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ بازار جا رہا ہے، کہنے لگا دیکھتا ہوں یہ عابد بازار جا کے کیا کرتا ہے۔ تو گیا، اس نے دیکھا کہ اس نے بازار میں ایک آدمی سے پوچھا بھائی یہ پھل کتنے کا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اتنی دیر میں باتیں کرتے کرتے 2 پھل وہاں سے اٹھا لیے۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا؟ وہ گیا، اس نے پھل اٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر گھومتا ہوا گیا کسی جگہ کے اوپر، کچھ لوگ غریب مسکین بیٹھے تھے، وہ 2 پھل ان کو دے دیے۔ تو وہ آیا، اس نے امام سے کہا کہ مولا مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے، صبح کو چوری کرتے دیکھا ہے اس کو، دوپہر میں وہی چوری کا مال صدقہ کرتے دیکھا ہے۔ تو امام نے کہا کہ اس سے پوچھے کیوں یہ کر رہا ہے؟ تو اس سے پوچھا اس بندے نے، کہنے لگا دیکھو میں نے تو یہ دیکھا ہے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک چوری کی ہے نا، اللہ چور کو چوری سے زیادہ کی سزا نہیں دے گا، ایک سزا دے گا۔ میں نے دوپہر میں صدقہ کیا ہے اسی چوری کے مال سے، ہر صدقے کے بدلے میں خدا 10 جزا دیتا ہے۔ میں +9 پہ اینڈ اپ ہوا نا، +9 اینڈ اپ ہو گیا۔ وہ ہمارا ایک دوست تھا، بڑا نفیس آدمی، اس نے مجھ سے ایک بڑا عجیب سوال کیا، کہنے لگا مولانا ہم بیوروکریٹس کے درمیان ایک بات مشہور ہے۔ اور میں نے کہا بھائی یہ خطرناک مسئلہ ہے کوئی، ہم تو اس فیلڈ کے نہیں ہیں۔ کہنے لگا ایک بات ہے ہمارے درمیان مشہور ہے، مجھے پتہ تو چل رہا ہے کہ غلط ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کیا غلط ہے اس میں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 58 سال کی ایج تک جتنا کھانا ہے کھا لو، جتنا لوٹنا ہے لوٹو، 58 پہ جا کر اب رشوت ترک کر دینا، 59 پہ حج کر لینا، 1 سال بغیر رشوت کی گزارنا، نہ ریٹائرمنٹ مل جائے گی، معاملہ ختم ہو گیا۔ حج پہ واپس آؤ گے تو ایسے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، پاک و پاکیزہ۔ تو دولت بھی مل گئی، پاک و پاکیزہ بھی ہو گئے، 1 سال بغیر رشوت کی گزار لینا، دنیا بھی صحیح آخرت بھی صحیح۔ کہنے لگا یہ تو مجھے پتہ ہے کہ یہ غلطی ہے، اس میں غلطی کیا ہے؟ کیا حج انسان کو پاکیزہ نہیں کرتا؟ کہاں کرتا ہے؟ تو کہنے لگا اس میں کیا خرابی ہے؟ تو میں نے کہا بھائی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو 58 سال میں غلط کمایا تھا اس نے واپس کیا ہے کیا؟ واپس کیا؟ نہیں کیا، تو اس کے ہوتے ہوئے حج کیسے ہوا؟ اس نے 58 سال میں لوگوں کو ذلیل کیا ہے، اس کی توبہ کی ہے اس نے ہر آدمی سے بجا کے؟ حق مارے ہیں، یہ معافیاں مانگ لی ہیں اس نے؟ نہیں مانگی ہیں، حج کہاں سے پاکیزہ کرے گا اسے؟ حج ایک چیز ہے، مقبول حج ایک اور چیز ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو وہ بندہ جو تھا وہ کہنے لگا میں تو ایک جگہ چوری کی ہے، ایک جگہ صدقہ دیا ہے، میں +9 ہو گیا، معاملہ ختم ہوا۔ امام نے فرمایا اس بیوقوف کو بولو کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا ان سے قبول کرتا ہے جو صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، چوروں سے قبول نہیں کرتا ہے۔ چوری کا مال تم صدقہ کیے جا رہے ہو، اس طرح تھوڑی قبول کرے گا۔ جاؤ اپنی محنت مزدوری سے کماؤ، پھر 1 کماؤ، پھر وہ خدا کی راہ میں تو 10 نہیں، خدا 700 دے گا۔ تو خدا نے وعدہ کیا ہے 700 دے گا، بلکہ فرماتا ہے اس سے بھی زیادہ دوں گا، صحیح ہے، لیکن پہلے کماؤ بھی تو صحیح، یہ حرام خوری سے تھوڑی ہوگا کام۔ تو خدا پہلی چیز ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس کوئی آیا، ایک قوم کا سردار آیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ جو کہو ہم کرنے کو تیار ہیں، جو کہو، ایک بت اپنے پاس رکھیں گے، باقی بولو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا، آپ سب کام کریں گے، ایک بت وہ نہیں ہٹائیں گے۔ نبی نے کہا کوئی سوال نہیں ہے تمہارے داخل ہونے کا اسلام کے اندر، پہلے سب چھوڑنا پڑے گا، لا الہ یہاں سے شروع ہوگا،
پہلی کیا چیز چاہیے؟ حرام خوریاں چھوڑ دو، مکاریاں چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، منافقتیں چھوڑ دو. ہاں عبادتیں ساتھ ساتھ کرتے رہو تاکہ اس چھوڑنے میں مدد ملتی رہے. عبادتیں ساتھ ساتھ کرتے رہو تاکہ اس کو چھوڑنے میں مدد ملتی رہے. لیکن تم یہ سوچو کہ میں صبح سے شام تک غلط حرکتیں کروں گا، شام کو میں 4-5 سجدے کروں گا، لمبے لمبے 50-60 دفعہ استغفار طلب کروں گا، میرا معاملہ سیدھا ہو گیا. یہ نہیں سیدھا ہوتا. پھر صبح کو وہی ڈرامہ شروع. تو میں اس کو مثال میں کہتا تھا وہ یہ کہ میں نعوذ باللہ تعالیٰ معذرت کے ساتھ سارا سخت کی بات تھی، میں کہتا تھا کہ بھئی فرض کرو میں اپنی والدہ کو جا کے صبح ایک تحفہ دوں، دوپہر ایک تحفہ دوں، شام کو ایک اور گفٹ کروں، رات کو جا کے نعوذ باللہ تعالیٰ ایک بدتمیزی کر دوں اور واپس آ جاؤں. یا صبح کو جا کے بدتمیزی کروں اور دوپہر میں پھر ایک گفٹ دوں، پھر شام میں ایک گفٹ دوں، اگلے دن پھر صبح جا کے ایک بدتمیزی کروں. تو میری ماں مجھ سے کیا کہیں گی؟ بیٹا تو گفٹ نہ دیا کر، یہ بدتمیزی نہ کر، گفٹ مت دے، بدتمیزی کیوں کرتا ہے؟ یہی کہیں گی نا. خدا ہم سے کیا کہے گا؟ خدا ہم سے کیا کہے گا؟ نافرمانی بھی دکھاتے ہو، ڈرامے کرتے ہو. دیکھو ہم انسان ہیں، ہم لوگ غلطیاں نہیں کریں یہ ممکن نہیں ہے. غلطی سے ہونا ایک بات ہے، جان بوجھ کر ایک پلاننگ کے تحت وہی روز روز کرنا یہ ایک اور بات ہے. ایک دفعہ میں ہوں، انسان ہوں، غلط کر دیتا ہوں، کہیں میری ایک کوئی آنکھ پڑ گئی کسی چیز کے اوپر جو نہیں پڑنی چاہیے تھی، کوئی ایک نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی شیطان نے مجھے دھوکہ دے دیا، ایک حرام مال میری طرف آ گیا غلطی سے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. ایک دفعہ مجھ سے مثلاً فرض ہوا میں صحیح نہیں صبح کو اٹھ پایا، میری نماز قضا ہو گئی، چلو یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن یار پروگرام اس بات کا ہے کہ حرام خوری کرنی ہے، پروگرام اس بات کا ہے کہ نافرمانی کرنی ہے، اس کے ساتھ پھر کیا ہونا ہے؟ پھر یہ صحیح کرو بھائی. اس کو مصیبت ہے کہ ہمارا دماغ نہیں مان کے دے رہا ہے، اور جو ہماری سوسائٹی کی رائج بیماریاں ہیں وہ چل رہی ہیں ہمارے ساتھ. کل مجھے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے دنیا میں کامیابی لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں نے بیک گراؤنڈ کریٹ کر دیا آپ کے سامنے. بس ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور کل کے لیے انشاءاللہ پھر جو بھی ہوگا دیکھیں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد محمد. ہاں تو ابھی تک جو بات ہوئی وہ یہ کہ بھئی آپ غلطی سے کوئی کام کر دیں، توبہ کر لیں خدا متعال سے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. غلطیوں کو خدا معاف کر دیتا ہے. زندگی میں یہ طے شدہ ہو کہ یہ غلطی ہر روز کرنی ہے، یہ نہیں کرنا ہے. یہاں پہ ایک بات تھی، اچھا وہ یاد آ گیا، میں سمجھتا میرے دماغ سے نکل گیا لیکن پھر یاد آ گیا. وہ کیا ہے؟ ہم سب لوگوں نے اپنے دین میں اپنے لیے ایک کمفرٹ زون بنایا ہوا ہے. وہاں ہم اپنی دینداری دکھا کر اپنے آپ کو چیمپئن بنا کے خوش ہو جاتے ہیں. اور کچھ جگہیں ہیں جہاں پر ہم بے دین ہیں پکے، ان کو ہم ٹچ نہیں کرتے، اور جن جگہوں پہ ہماری دینداری ہے اس کو اپنے آپ کو دکھا کے خوش رکھتے ہیں کہ یار ہمارا معاملہ صحیح ہے. 2-4 جگہ خراب ہے کوئی بات نہیں. دین اس وقت آئے گا جب ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یہ مکاریاں مت کرو. یہ سلیکشن کا دین کام نہیں آئے گا. کیوں بھائی؟ کمفرٹ زون میں تو ہر آدمی چیمپئن ہوتا ہے. بھائی آپ ایک بات ہے، میں آپ کو یہاں بٹھاتا ہوں، آپ سے بولتا ہوں 1 گھنٹے بولو، کتنے لوگ بول لو گے آپ میں سے؟ بہت کم بول پاؤ گے. ہم یہاں پہ آؤ گے آپ کی حالت خراب ہو جائے گی اگر آپ کو 1 گھنٹے بولنا پڑ گیا. اچھا میں بول رہا ہوں، کیوں بھائی؟ یہ میرا کمفرٹ زون ہے، میں 40 سال سے یہی کر رہا ہوں. اب میں کہوں میں چیمپئن ہوں چونکہ میں مجلس پڑھتا ہوں، بھائی تمہیں 40 سال سے کام ہی یہی ہے، اس میں کون سی مصیبت ہے؟ اس میں کون سی مشکل ہے؟ میں پڑھ لوں گا. ممکن ہے آپ کوئی ایسا اچھا کام کر رہا ہو، میں کتنا زور لگاؤں میں وہ نہیں کر پاؤں گا. ممکن ہے آپ کے پاس کوئی ایسا اچھا کام ہو. ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون میں چیمپئن بنے ہوئے ہیں، اس سے آگے پہ چیلنج نہیں کر رہے اپنے آپ. ایک آدمی اس کو نماز شب پڑھنے کی عادت ہے، وہ سب کو دنیا میں اپنی ساری غلطیوں کو چھپا کے خوش ہوتا رہے گا اور بولے گا میں نماز شب پڑھتا ہوں، معاملہ ختم ہو گیا. کیوں؟ نماز شب اس کا کمفرٹ زون ہے. ایک آدمی اس کا صدقہ دینا کمفرٹ زون ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کر کے دنیا کے سامنے خوش ہوتا رہے گا میں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہوں، نماز شب نہیں پڑھے گا. کیوں؟ وہ اس کا کمفرٹ زون سے باہر ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
تم اس وقت تک نیکی پہ نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہارے لیے محبوب ہے. کمفرٹ زون سے نکلو. جس کو دینا تمہیں سخت پڑ رہا ہے نا، ذرا اس میں ہاتھ ڈالو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنے پانی میں. امتحان ان میں ہوتا ہے جن میں ہم چیمپئن ہیں. اگر کوفیوں کا امتحان عبادتوں میں ہوتا نا تو کوفی تو بہت آگے تھے. پھر ان کا امتحان ہوا میدان جنگ میں، وہاں وہ پھنس گئے. ان کوفیوں کا امتحان صدقے خیرات میں ہوتا نا تو مجھے یقین ہے جیت جاتے. بہت ساری قومیں اپنے آپ کو اس پہ خوش رکھی ہوئی ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. بھائی جو کر رہے ہو اس کا مسئلہ نہیں ہے، جو نہیں کر رہے ہو اس کا بتاؤ، خدا اس کا بھی حساب لے گا. کیوں؟ ہر چیز کا خدا خدا ہی ہے، ایک ہی خدا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس حکم کا کوئی اور خدا تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ. تو آپ سے جو میری التجا درخواست ہے، میں اس اہل نہیں ہوں لیکن چونکہ اب بولنا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے. پھر وہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ کسی کو دھوکہ دے رہے ہوں تو دے دیں، اللہ دھوکے میں نہیں آئے گا. اللہ نہیں آنے والا دھوکے میں. یا میں اور آپ کسی کو دھوکہ دے دیں لیکن وہ دھوکے میں نہیں آئے. وہ نہیں آئے، اس کے فرشتے بھی دھوکے میں نہیں آتے. کوئی دھوکہ ممکن ہی نہیں ہے. اس دنیا میں سارے ممکن ہیں. یہاں جعلی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، یہاں جعلی سارے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس دنیا کے بعد جو کچھ ہے وہ سبسٹینشل ہے. وہاں دعوے نہیں چلتے، وہاں یہ ساری حرکتیں نہیں چلتی، وہاں صرف سبسٹینس ہے اور کچھ نہیں ہے. کل انشاءاللہ دنیا کے اندر کامیابی کے لیے کیا راستے ہیں اس کے اوپر عرض کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. در حقیقت ایک اور فورم ہے، اس کے لیے میں نے لیکچر دینا تھا تو میں نے اس کو اسی میں مکس کر دیا. تو مصطفیٰ بھائی سے میں نے کہا ٹھیک ہے میں وہ لیکچر بھی دوں گا اور آپ کے یہاں بیٹھ کے دے دوں گا، تو جو آپ کا آڈینس ہے وہ بھی سن لے گا اور وہ جو آن لائن سن رہا ہوگا وہ بھی سن لے گا، تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. تو کل یہ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ. پھر پرسوں تک زندہ رہے، دیکھیں گے پھر کیا کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ مالک ہے. آج کا دن بڑا عجیب دن تھا، بڑا عجیب دن تھا. میں مصائب پڑھنے کا موڈ تھا نہیں، حقیقت ہے. میں سوچا میں درس دوں گا، مجلس نہیں پڑھوں گا، ایک پوائنٹ صرف بولوں گا، ایک پوائنٹ صرف. یتیمی کیسی ہوتی ہے؟ یتیمی بہت سخت ہے. جن کے ماں باپ بچپن میں چلے گئے ہوں نا، انہیں پتہ ہے یہ ہے کیا. میرے باپ آپ بڑے ہونے کے بعد گئے، میں نے نہیں سہا یتیم، کیونکہ میں نے جوان بیٹے کا جانا دیکھا ہے. میں نے یتیمی کا دوسرا سائڈ دیکھا. مجھے پتا ہے جب کوئی بہت عزیز ہاتھ سے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور میرا دل اس پہ پھٹتا ہے کہ آج بی بی سیدہ یتیمہ ہوئی. بی بی خدیجہ جب رسول اللہ کو وصیتیں کر رہی تھی تو رسول اللہ کو اشارہ کیا بی بی فاطمہ کی طرف اور کہا کہ اے نبی میری بچی اب یتیمہ ہو گئی. یا اللہ یہ بی بی کی عجیب ذات ہے، خود بھی یتیمہ تھی، ماں جا چکی تھی، اور پھر ایک لمحہ آیا جب خود گئی اور بی بی زینب یتیمہ ہو گئی. دیکھیں اللہ کے رسول جانتے تھے جب بی بی خدیجہ نے کہا ہوگا نا کہ میری فاطمہ یتیمہ ہوگی تو شاید اللہ کے رسول نے کہا ہو خدیجہ تم مطمئن ہو میں نے خود یتیمی جھیلی ہے. پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے. خدا سے دعا کرتے خدا بی بی کے احترام کے صدقے میں ہمیں بی بی کی شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اہل بیت اطہار و قرآن کے چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرما. دنیا اور آخرت برزخ اور قیامت کے تمام مراحل میں اہل بیت اطہار کی حمایت ہمیں نصیب فرما. ہمارے تمام محرومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ و بحق سیدہ طاہرہ مغفرت فرما.
اے خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، قرآن کریم کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی قبور کو اہل بیت و قرآن کی نورانیتوں سے منور فرما، اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا منتظر ہے تیری حجت کی، خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم